Thank you so much, Mansoor sir, for gracing the event organized by Pakistan Connects. First of all, how did you find the event? And number second, most important point, this event say we have marked an anniversary of a powerful event. It's actually a powerful reminder that Pakistan نے جو ہے اپنی ایک دنیا پہ ایک امیج پاورفل بنا لی ہے اور دشمن انڈیا کو کھٹے دانت کر دی. So what are your thoughts about that? دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہمیشہ مجھے فیل ہوتا ہے پاکستان کے حوالے سے اور ہمارے اینکرس کے اوپر جرنلسٹ کے اوپر اکثر ایک کرٹیسزم ہوتا ہے کہ ہم پازیٹیوٹی نہیں ڈھونڈتے. رائٹ. مجھے نہیں پتا یہ کس طرح ہوا کیا ہوا. ہمارے جوانوں کی محنت تھی, ان کی لگن, ان کی ہمارے وطن سے محبت, اور ساتھ ہی ساتھ ظاہری بات ہے اوپر والے کی دین کہ پاکستان کو ایک ایسی فتح نصیب ہوئی جس کے بارے میں شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو زیر کرنا اور ایسے زیر کرنا کہ پوری دنیا اسے ایکنالج کرے. اس موقع کے اوپر میرے خیال میں نے آج تک اس سے پہلے کبھی وار کور نہیں کی تھی. میرے صحافتی کیریئر کی یہ پہلی وار تھی, ورنہ اسٹارٹنگ فرام اوبیسلی 48, 65, 71, 99 اور اس کے بعد یہ. اس بات کا بہت ڈر تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ میرے ملک کو کوئی نقصان پہنچے. لیکن شاید میں نے اس پورے اپنے کریئر میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا تھا کہ جب وہ فتح نصیب ہوئی اور اس کے بعد سیز فائر ہوا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ میں ایک ایسا جرنلسٹ جس نے پاکستان کی ایک جیتی ہوئی جنگ کو رپورٹ بھی کیا اور کلوز کرتے ہوئے اپنے ملک کے لیے میں نے سلوٹ بھی کیا کہ میں نے اس کو ایز اے جرنلسٹ ایسے کور کیا ہے. سو اٹس میں میرے خیال میں شاید اپنی زندگی کا, ناٹ جسٹ مائی جرنلسٹک کریئر, میں شاید اپنی زندگی کا یہ ایونٹ کبھی نہیں بھول سکتا. تو یہ میرے ساتھ ساتھ چلے گا. اور میڈیا کے لیے بھی خاص طور پہ یہ اس میں بہت سی نشانیاں تھیں کہ وین اٹ کمز ٹو دا کنٹری, forget all about your political differences, forget about your personal differences, just be one force. اور میرا خیال میں ایون میڈیا کا بھی نام بہت روشن ہوا اس ساری چیز کے اندر. I mean if you compare Pakistani media with Indian media, a hell of a difference. آج ان کی کوئی credibility نہیں ہے. بلکہ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے وہ سچ بھی بول رہے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی نہیں مانتا, because they lost it. It's not just the Indian forces that lost that war, it's the Indian media that lost that war. کیونکہ now they've become a joke. سو آئی تھنک خوش نصیب ہے یہ قوم کہ اسے یہ موقع ملا اور آج پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن ہے. سر ہماری ملٹری لیڈرشپ لیڈ بائی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, ان کی وجہ سے جو ہے ہمارا ایک نیریٹو جو ہے وہ دنیا کے ہر کونے تک پہنچا. اینڈ ایز یو سیڈ کہ انڈیا کا نیریٹو نو ون از بائنگ. ہیونگ سیڈ دیٹ, ڈو یو تھنک انڈیا وڈ ڈیئر ٹو ڈو اینی ادر مس ایڈونچر؟ اچھا, you know, any sane mind would not. Any sane mind would definitely not. But I see insanity over there. That's the problem. I see these things happening because of political reasons. It's not because of security reasons. It's not about geopolitics. It's about politics. The local politics. The local politics actually creates that platform to do these sort of things internationally and with your neighbors, with Pakistan. So, Field Marshal Asim Munir, میں جس طرح پوری قوم کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ وی ور سو لکی دیٹ ایوری تھنگ واز جسٹ ایکچولی گیٹنگ پلیسڈ ایٹ دا رائٹ اسپاٹ. سو آئی ڈونٹ نو اف فیلڈ مارشل عاصم منیر واز ناٹ ہیئر اینڈ وی ہیڈ اندر آرمی چیف, اینی ون فرام دا لسٹ فرام دا پاسٹ, پتہ نہیں کیا ہوتا. آئی ڈونٹ نو. سو ایک یہ بھی آپ کی قدرت کی دین تھی کہ وی ہیڈ سم ون لائک ہم ایکچولی لیڈنگ دا فورسز ان پاکستان. اسٹیبلشمنٹ کو لے کے بہت سے تنازعات ہوتے ہیں, but when it comes to security, I always believe you need to always stand behind your forces, irrespective who is leading it, irrespective ہماری positions کیا ہیں. So جس سے کہتے ہیں نا اوپر والے کی ایک دین تھی کہ سب کچھ ہی ٹھیک ہو رہا تھا, سب کچھ ہی کریکٹ ہوا. اینڈ obviously when سب کچھ ہی, جس طرح میں ایک چھوٹی ایگزامپل کرکٹ کی دیتا ہوں, it's not just one batsman who needs to perform, it's the 11 players who need to perform. It's the bowlers, the fielders and the batsmen. Everyone needs to perform. So from the media to the forces to the leaders to the political side, everyone performed. Right. Thank you so much. بہترین ایونٹ تھا. اینڈ آئی تھنک اس طرح کی ایونٹس اس لیے بھی ضروری ہوتے ہیں ٹو ریمائنڈ آر سیلوز ناٹ جسٹ آف دا پاورفل امپیکٹ ویو ہیڈ ان دا لاسٹ 1.5 year, بٹ ان فیکٹ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں.
उनको याद रखना और दोहराना वापस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई फील थ्रू आउट दिस इवेंट एक चीज़ जो बहुत विजिबली उठ के आई वाज पाकिस्तान एज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एक्टर ऑन द वर्ल्ड एंड ऑन द इंटरनेशनल स्टेज. एंड व्हेन आई से रिस्पॉन्सिबल, उससे मेरी क्या मुराद है? उससे मुराद है कि नॉट अ वॉर ड्रमिंग नेशन, not a nation that initiates war, not a nation that takes its nuclear capabilities lightly, not a nation that is interested in meddling into affairs or triggering wars or conflicts for the sake of popularity or for the sake of narratives. तो इन चीज़ों में मुझे बहैसियत एक सहाफ़ी भी और एक पाकिस्तानी भी बहुत फ़ख्र हुआ कि हमने हर मरहले में हर स्टेप के ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी से काम किया. एंड ऑल आर्म्स ऑफ द स्टेट, नॉट जस्ट एक या दो, एवरीबडी एक्टेड very responsibly in unity. And I saw far and wide कि ये एक जो जज्बा है कि मुत्तहिद रहना है और रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है, वो अक्रॉस द बोर्ड था, हर एक के अंदर था. नो, आई फेल्ट देयर वाज नो जिंगोइस्टिक या जिसे आप कह लीजिए वॉर ड्रिविंग एस्पिरेशंस. जब आपके पहलगाम का इंसिडेंट हुआ भी, तो फर्स्ट नी जर्क रिएक्शन पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में गम था. We don't celebrate the killing of innocent people. We don't celebrate terrorism in any form or shape. The fact that India के अंदर इसको बिल्कुल immediately within seconds लिया गया as Pakistan sponsored terrorism, and they jump to conclusions. इससे पहले कि रियासत अपना कोई फैसला देती, मीडिया jump to conclusions, और उसके बाद hashtags were actually leading narratives, hashtags were actually war cries. एक और बिल्कुल एक parallel दुनिया सजी हुई थी on the digital world. That was very unfair. That was very, very sad. I remember for days हम कोशिश करते रहे. हम लोगों ने इसको officially भी condemn किया and unofficially भी कोई बैठक होती थी, कहीं बैठते थे. Pakistanis were very sorrowful. We were very, very upset because as a state जो at the receiving end of terrorism रहा है, at the receiving end of loss रहा है, हम लोगों को पता है कि इसकी कीमत क्या होती है. Not just financially or economically, in terms of lives lost, the human loss, the human face of a war. We know what it feels like. So it's very sad that as a neighbor, भारत को आज तक ये समझ नहीं आई that we are very peace loving as people. We want to coexist. We want कि ये खित्ता जो है ये उभरे और ये खित्ता जो है progress करे. Absolutely. मैम, briefly मैं आपसे पूछूंगा कि आपको रोल ऑफ मीडिया, आपने थोड़ी सी बात की, तो आपका भी उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन है. वी हैव बीन वेरी, एक बड़े अच्छे तरीके से हमने एक नैरेटिव अपना पुश किया, बट उधर से हमें बहुत देखने को, इंसैनिटी देखने को मिली. तो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट? अगेन मैंने अपने बहुत से सीनियर कॉलीग्स को देखा विच वर इंडल्जिंग इन वॉर मॉन्गरिंग, और बहुत बेतुकी सी खबरों को वो प्रोपेगेट कर रहे थे और पुश ऑन कर रहे थे, विच वाज सो इलॉजिकल, सो एब्सर्ड कि मैं सोची थी कि भाई ये वो सहाफ़ी हैं कि जिनको हम देखते हुए भी बड़े हुए हैं. एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर क्रेडिबिलिटी आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ जर्नलिज्म, वो सब दाव पे लगा दी जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी अ पपेट ऑफ द गवर्नमेंट और ऑफ द स्टेट. एंड उससे बढ़ के सोने पे सुहागा ये दैट आपकी अपनी मंतक जो है वो ख़त्म हो गई. एज जर्नलिस्ट वी वेरीफाई न्यूज़, वी डबल चेक न्यूज़, एंड आई अंडरस्टैंड कि जब वॉर टाइम होता है तो उसके अंदर फ्रैंकली स्पीकिंग आपके पास सॉस एक ही होता है, वो मिलिट्री सॉस होता है. ISPR होता है या आपकी मिलिट्री सॉस होती है जो आपको बता रही होती है कि हमने इतने जेट्स गिरा दिए या फ्ला जगह जो है वो तसादुम हुआ है. एंड आई अंडरस्टैंड दैट इट्स वेरी ऑफन ऑल्सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू verify that or check that, but to be fair, in a digital world right now, it is also not that difficult to actually reach out to. अगर भारत में आप हैं और आपको खबर मिल रही है कि जी हम लाहौर का पोर्ट है, for the love of God जाके पहले गूगल कर लीजिए कौन सा पोर्ट है आपने लाहौर में बना दिया. फिर आपको खबर मिल रही है कि कराची पे हम चढ़ दौड़े हैं, इस्लामाबाद टेक ओवर करने वाले हैं, तो आप अपने किसी कॉलीग को फ़ोन कीजिए. हमारे राब्ते होते हैं अपने सहाफ़ी बरादरी के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड. आप कंफर्म कर लीजिए, आपकी ये खबरें आई कि कू हो गया पाकिस्तान में और जनरल आसिम मुनीर को ओवरथ्रो कर दिया गया. आप फ़ोन उठाइए, आप चेक कीजिए, आप उसको वेरीफाई कीजिए. बट वी सॉ नन ऑफ दैट. वी सॉ लाइक ड्रम बीटिंग ऑन नेशनल टेलीविजन, इवन ऑन ट्विटर स्पेसेस, ऑन डिजिटल स्पेसेस. वी सॉ कि बड़े अच्छे मंजे हुए लोग जो हैं वो इन चीज़ों को आगे पुश कर रहे थे. सो आई फील कि इस पूरे सिनारियो में सेंसेशनलिज्म एंड वॉर मॉन्गरिंग अपने अरूज पे रही, और जो ज़्यादा सेंसिबल या मंतकी आवाज़ें थी वो बिल्कुल दब के रह गई, उनके लिए कोई जगह नहीं थी.
اینڈ انفارچونیٹلی اس سے ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی the idea for doing all this I understand is کہ آپ اپنے ملک کے اندر بھی ایک نیشنلزم کو اور ہوا دیں, آپ انٹرنیشنلی جو ہے ایک تاثر جو ہے وار آف پرسیپشن جیت جائیں, اور آپ جو آپ کا ایڈورسری ہے, جو اینمی ہے, آپ اس کی بھی حوصلہ شکنی کریں, آپ اس کو ڈیمورلائز کریں, بٹ ایٹ واٹ کاسٹ؟ ایٹ دا کاسٹ آف یور کریڈیبلٹی. اینڈ یو نو وی انڈرسٹینڈ دیٹ دا فرسٹ کیجولٹی ان وار از دا ٹروتھ. مگر ادھر تو سچ کی ایسی دھجیاں اڑائی گئی ہیں کہ پورے امیجنری سیناریوز جو ہیں وہ کنکاکٹ کیے گئے ہیں اور ان کو بیچا گیا ہے, نہ کہ آپ اس کو کٹ تھرو کر رہے ہوتے, روک رہے ہوتے. تو مجھے ادھر دکھ ہوا. دیکھیں ہمارے سورسز بھی ملٹری تھے, میں یہ نہیں کہہ رہی ہمارے نہیں تھے, بٹ آئی فیل جب آپ کہتے ہیں وی ور مور رسپانسبل, اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اگر ہمیں ادھر سے پتہ لگے کہ ہم دہلی پہ چڑھ دوڑے ہیں تو میں بیان کر دوں گی؟ نہیں, میں ادھر دہلی میں 1-2 کالز بھی ملاؤں گی, ادھر بھی چیک کروں گی. آئی ول یوز ادر سورسز ٹو ویریفائی بفور actually announcing it. دیکھیں نا, ادھر بریکنگ نیوز ہیز ٹیکن اوور کمپلیٹلی any form of credibility اور جرنلزم یا جو اصول طے تھے, وہ اس ریس کے اندر سب کچھ پھر کیجولٹی بن جاتی ہے. تو ادھر ہمارے جس طرح میں نے کہا سورسز شاید وہی ہوتے ہیں, مگر دا فیکٹ از کہ ہمیں جو خبریں ملیں ہم نے ان کو دیکھا, لاجیکلی سمجھا, اور وہ خبریں بائی اینڈ لارج وہ سورسز بھی ہمیں وہی خبریں دے رہی تھیں کہ which were acceptable with proof, with evidence. ادھر بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پاورز دیٹ بھی ہیں, انہوں نے ہمیں کوئی غلط خبریں بھی فیڈ نہیں کی, کوئی ایسی بھی نہیں کی جدھر ہمیں بھی مسئلہ پڑ رہا ہوتا کہ یہ فیکٹ چیک نہیں ہو رہا, یہ ویریفائی نہیں ہو رہا, اس کے پیچھے ایویڈنس نہیں ہے, واٹ از گوئنگ آن, بیکاز وچ از ویری ایزی ٹو ڈو ان اے کیس لائک دیٹ, جدھر اتنی کیوس ہوتی ہے اور اتنا ہنگامہ ہوتا ہے. تو یو نو آئی فیل all arms of the state acted very responsibly, to be fair. Right. Thank you so much. Pleasure. Thank you. So ma'am, this event was organized by Pakistan Connect, اور ایک یہ بہت بڑا ریمائنڈر تھا, پاورفل ریمائنڈر. مارکہ حق ایک ایسی اینیورسری تھی جس نے ہم سب کا جو ہے وہ سر فخر سے بلند کر دیا, اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں ہوا. So what are your thoughts about it, and how did you find the event? ایونٹ واز ویری ویل آرگنائزڈ اینڈ ہیٹس آف ٹو پاکستان کنیکٹ کہ انہوں نے جو ہے یہ پلیٹ فارم دیا فار سچ این امپورٹنٹ ڈسکشن, کیونکہ جنگی محاذ کی, جنگی کامیابیوں کی تو ہم بات کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کا کیا رول رہا اس میں, اور کس طرح سے میڈیا نے ایک وار سچویشن میں اپنا رول پلے کیا, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا. اور آپ نے دیکھا کہ بہت ہی زبردست ڈسکشن ہوئی. جو ہمارے پینلسٹ تھے وہ سارے تمام سینئر صحافی وہی تھے جو کہ اسٹوڈیوز میں اس وقت موجود تھے ایک وار سچویشن میں, جن کا کام تھا کہ وہ نہ صرف ٹائملی انفارمیشن دیں بلکہ رسپانسبلی جو ہے وہ انفارمیشن پاس آن کریں. رائٹ. ربیہ جی, what are your thoughts about پاکستانی لیڈرشپ, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اینڈ پرائم منسٹر شہباز شریف, ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے جو ہے آج پاکستان کو دنیا بھر میں جانا جاتا ہے, ایک سافٹ امیج, ایک پاورفل امیج پھر سے بن گیا ہے. So what would you say? بالکل, اور آئی تھنک کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستان کے لیے. اٹ واز اے گیم چینجر, کیونکہ نہ صرف ملٹری سطح پر بلکہ سفارتی سطح پر بھی ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ کامیابی ملی. تو اس میں ظاہر ہے ہماری ملٹری لیڈرشپ نے تو جس بہادری کے ساتھ, پریسیشن کے ساتھ, جس جرت کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیا, اور بہت کیلکولیٹڈ, بہت رسپانسبلی جو ہے وہ جواب دیا بھارت کی اگریشن کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر پولیٹیکل سپورٹ نہ ہو تو شاید وہ کامیابی ہم اس طرح سے سیلیبریٹ نہ کر پا رہے ہوں. تو جو پولیٹیکل ایک سپورٹ تھی سفارتی سطح پر, جس طرح سے جا کے ہم نے اپنا کیس جو ہے پوری دنیا میں رکھا, آئی تھنک ہیٹس آف ٹو دا پولیٹیکل لیڈرشپ ایز ویل. آپ جانتے ہیں چاہے وہ اسحاق ڈار ہوں, چاہے اس کے بعد جو ہم نے اپنا پورا ایک پینل بنا کے بھیجا انٹرنیشنلی کہ وہ جا کے پاکستان کا کیس جو ہے وہ رکھیں, تو وہ تمام کوششیں رنگ لائیں, اور پھر جو ہمارا نیریٹو تھا وہ دنیا نے مانا, اور نہ صرف مانا بلکہ اس کو سپورٹ بھی کیا. Right, ma'am, I would ask briefly, do you think India is going to do any other misadventure in the future now? اتنی خوفناک شکست کے بعد. دیکھیں, شکست تو واقعی خوفناک تھی, لیکن اگر کسی کے سر پہ جو ہے وہ جنگی جنون سوار ہو تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. اور خاص طور پر وہاں کی حکومت جو ہے جس طرح سے وہ وار نیریٹو بیچ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو وہاں پہ قائم رکھنا چاہتی ہے, اور اپنا جو بھی سیاسی ان کے اہداف ہیں ان کو حاصل کرنا چاہتی ہے. تو یہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا
सकता کہ وہ اگلا کوئی مس ایڈونچر نہ کریں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہم جانتے ہیں اور اب دنیا بھی جانتی ہے کہ پاکستان بھی پوری طرح سے جو ہے وہ تیار ہے. ایک ایکسپیرینس ہم کر چکے اور ان کو ہم دکھا چکے, تو اگلا بھی انشاءاللہ ہمیں ہی کامیابی ہوگی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے. Sir, thank you for your wonderful perspective on the event organized by Pakistan Connect. It marks the anniversary of Marka Haq. Sir, پہلے تو مجھے بتائیے کہ آپ کو ایونٹ کیسا لگا؟ نہیں, زبردست تھا. دیکھیں ہمارے ملک میں بدقسمتی سے دی آرٹ آف کانورسیشن از لاسٹ. ہم عادی ہو گئے ہیں ٹاکنگ ایٹ ایچ ادر انسٹیڈ آف ٹاکنگ ٹو ایچ ادر. اور بڑا اچھا اس لیے تھا کہ دو پرسپیکٹیو تھے, ایک سوشل میڈیا کا, ایک مین اسٹریم میڈیا کا. اور یہ بڑے سیریس معاملات ہوتے ہیں جن کو ہم بہت کیجولی لیتے ہیں. سو آئی تھنک وین یو ہیو فورمز لائک دیز تو آپ کو پرسپیکٹیو سمجھ آتا ہے, اور آپ کو اس کی کچھ فلاز, شارٹ کمنگس, اور آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ یار کئی دفعہ جان بوجھ کے مٹیریل انٹرسٹ کے لیے لوگ کیوں ریڈ لائنس کراس کرتے ہیں, کیوں نہیں کرنی چاہیے. اور کئی باری جو نیشنل ریڈ لائنس ہوتی ہیں دے آر بیونڈ making money or stuff like that. So I think it was a very healthy exchange of ideas. تو یہ ہونے چاہیے. Right. Sir, how do you see the role of media? How the role of media has been in the Marka Haq or evolving world میں؟ دیکھیں مارکا حق پہ تو آئی تھنک ایوری بڈی واز, جو کہتے ہیں نا, ریلی اراؤنڈ دا فلیگ تھا. بڑا سیریس تھا. شروع میں ہم نے بہت غیر ذمہ دارانہ باتیں بھی سنی, بٹ دیٹ واز آن سوشل میڈیا. بڑی بڑی ہم نے باتیں سنی کہ جنگ ہی نہیں ہو رہی, یہ تو ڈرامہ ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے. پھر اس کو یہاں کے لوگوں نے, سینسیبل لوگوں نے, شاہ منصور ہیں, دوسرے ہیں, انہوں نے اس کو کاؤنٹر کیا کہ نہیں یار, یو نو دیر سرٹن تھنگس. اصل میں جب بیسک یارڈ اسٹک صرف یہ ہو جائے نا کہ الگوریدم میں کیا بیچنا ہے, تو آپ کی پوری سوچ بدل جاتی ہے. مجھے اب اس میں 40 سال ہو گئے ہیں جرنلزم کے اندر. I still can't wrap my head around it کہ آپ کیسے جانتے بوجھتے ایک نیریٹو غلط کو اڈاپٹ کریں گے صرف اس لیے کہ وہ پاپولر ہو. سو خاص طور پہ وار جیسے معاملات, یہ نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں, نیشنل سروائیول کے ایشوز ہوتے ہیں, اور اس کے اندر تو ڈیوائڈ افورڈ ہی نہیں کرتا ملک. سو آئی تھنک کہ نیریٹو بیچنا اور بات ہوتی ہے, نیریٹو بنانا اور بات ہوتی ہے, لیکن اصل چیز کریڈیبلٹی کی ہوتی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کریڈیبلٹی ونس. اور شارٹ ٹرم گینز تو آ جائیں گے جو جھوٹا نیریٹو بنائے گا, لیکن الٹیمیٹلی کریڈیبل نیریٹو ونس. رائٹ. تھینک یو سو مچ سر.